نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة صدق الله العظيم وقال النبي المعلم صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت معلما او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ہو لاکھوں سلام اس آقا پر، دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکو، انسانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس معلم اعظم نے زاہد کیا کیا نہ دیا اس عالم کو، دستور دیا منشور دیا، کئی راہیں دی کئی موڑ دیے۔ انتہائی معزز قابل قدر اساتذہ اکرام، عزیز طلباء عظام اور مہمانان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ بڑا ہی اہم، اکرم، افضل، اشرف، اعلیٰ و بالا ہے، جو اس ذات مقدس کے نام نامی سے موسوم ہے، جو بڑا ہی منور، مکرم، محترم، محتشم، معظم ہے، جو کہ سیرت النبی المعلم کے نام سے معنون ہے۔ دعا ہے کہ وہ رب قدوس مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر سامعین، تاریخ شاہد ہے جب بھی اس روئے زمین پر لادینیت کا پرچار کیا گیا، ظلم و ستم کو رواج دیا گیا، شیطانیت اور فرعونیت کا نعرہ لگایا گیا، اللہ کی زمین میں اللہ کا نظام تباہ کیا گیا، معصوم بچیوں کو زندہ درگور کیا گیا، عورتوں کو جانوروں سے بدتر سمجھا گیا، تو اس وقت خالق السماوات والارض نے اپنے محبوب ترین بندوں کو انسانیت کی بقا اور رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا۔ گرامی قدر سامعین، جب میں تاریخ کا مطالعہ کرتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں میرے نبی المعلم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہی حالت تھی۔ عالم انسانیت سسک رہا تھا، ہر طرف ظلم و ستم اور جبر و تشدد کی تند و تیز ہوائیں چل رہی تھی، معصوم بچیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا۔ غرض یہ کہ انسان وحشی درندہ بن چکا تھا، انسانیت تباہی کے آخر دہانے پر پہنچ چکی تھی۔ تو ایسے نازک حالات میں خالق کون و مکانے، آقائے نامدار، نبیوں کے سردار، میرے اور آپ کے سرکار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کے لیے معلم بنا کر بھیج دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے ایک انقلاب برپا کر دیا۔ کسی شاعر نے کیا خوب نقشہ کھینچا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا، ستے چہروں پر نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ گرامی قدر سامعین، میرے آقا علیہ السلام نے ان تمام ظلم و ستم کے خلاف علم بغاوت بلند کیا، جہالت کا قلعہ کما کیا، انسانوں کو ضلالت کی گھٹا توپ تاریکیوں سے نکال کر ہدایت کی روشنی میں لا کھڑا کیا، معصوم بچیوں کو مسکرانے کا حق عطا کیا، مظلوم عورتوں کو باعزت مقام عطا کیا، اور اس ذات مقدس نے خود اعلان کیا انما بعثت معلما، ارے سنو، میں تو علم معرفت کا معلم، تجارت کا معلم، سیاست کا معلم، صداقت کا معلم، غرض یہ کہ ہر شے کا معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ گرامی قدر سامعین، میں اس مختصر سے وقت میں میرے نبی المعلم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی سیرت کے کس پہلو پر روشنی ڈالوں۔ میرے آقا علیہ السلام کی صورت انور کو دیکھ کر حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ بے ساختہ بول پڑے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اور کسی نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کو چاند سے تشبیہ دی تو ایک عاشق رسول پکار اٹھا، چاند سے
تشبیہ دینا یہ کہاں کا انصاف ہے؟ چاند سے تشبیہ دینا یہ کہاں کا انصاف ہے؟ چاند پر ہیں چھائیاں، میرے مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ سامعین محترم، میرے آقا علیہ السلام کے اخلاق اس قدر بلند کہ جن کے سامنے وقت کے نامور اخلاق والوں کے سر شرم سے جھک گئے، جن کو دیکھ کر زمانے کے بڑے بڑے فرعون دین اسلام میں داخل ہو گئے۔ اسی اخلاق کے اثر سے حضرت ابو بکر صدیق بن گئے، حضرت عمر فاروق بن گئے، حضرت عثمان حیاداروں کے سردار بن گئے، حضرت علی حیدر کرار بن گئے، اور بازبان قرآن انک لعلی خلق عظیم کے مرتبے پر فائز ہو گئے۔ کسی شاعر نے اس نقطے کو یوں بیان کیا: آپ کی شان علی بہر طور کامل ہوئی، جو کہ اخلاق قرآن کے عامل ہوئی، جس کی تعریف فرقان میں نازل ہوئی، بے شبہ لعلی خلق عظیم کے مرتبے پر فائز ہوئی۔ گرامی قدر سامعین، یہی وجہ ہے کسی نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بابت پوچھا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ کانا خلقہ القرآن، سارا کے سارا قرآن میرے مصطفیٰ کی سیرت ہے۔ گرامی قدر سامعین، میرے آقا علیہ السلام کی سیرت کا باب اتنا وسیع ہے کہ آج تک کوئی مصنف، کوئی محدث، کوئی مورخ، کوئی مبلغ، کوئی مدبر ایسا پیدا نہیں ہوا جو اس کا تمام کما حق ادا کر سکے، بلکہ آخر میں سب یہ کہنے پر مجبور ہو گئے: تھکی ہے فکر رسا، مدعا باقی ہے، قلم ہے آپ لبا، مدعا باقی ہے، ورق تمام ہوا، مدعا باقی ہے، تمام عمر لکھا، مدعا باقی ہے، وقت ختم ہوا، مدعا باقی ہے، وما علینا۔